अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुख्मा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। एंड आई एम श्योर आप सब लोग जो हैं वो सर्दी को भी बड़े अच्छे तरीके के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। सो जनाब, शो के आगाज़ में ज़रा वेदर अपडेट ले लें जो हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फ़ाखरा, बताइएगा कैसा रहने वाला है आज मौसम, बारिशों के क्या इम्कानात हैं? जी बिल्कुल, अगर आज के मौसम के हवाले से मैं आपको आगाह करती चलूँ तो बागों के शहर में सर्दी की शिद्दत के लिए मुसलसल बरकरार है, जिसमें दिन ब दिन मुसलसल इजाफा महसूस किया जा रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत में कमी के बाद जो सर्दी है उसकी शिद्दत में मुसलसल इजाफा महसूस किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो शहर का दर्जा हरारत है 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। दर्जा हरारत में कमी के बाद सर्दी ने शिद्दत इख्तियार कर रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की फ़िलहाल कोई पेशगोई नहीं की गई, लेकिन मज़ीद दिनों में मौसम आइंदा खुश्क और सर्द रहने के इम्कान ज़ाहिर किए गए। धुंध की भी पेशगोई की गई। धुंध के बाद जो सर्दी है उसमें इजाफा महसूस किया जा रहा है। सर्दी में इजाफे के बाद जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी फैलने लगी, जिनमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और नमोनिया जैसी दीगर बीमारियां मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। हवा में जो नमी का तनासब है 95% रिकॉर्ड किया जा रहा है। थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके साथ खबर ये शेयर करना चाहेंगे कि सरकारी स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में 25,000 के करीब जो कोटा सऊदी अरब की जानिब से इस साल पाकिस्तान को दिया गया था, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 4,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। बकिया जो 21,000 का कोटा है वो जो वापस है सऊदी हुकूमत को जो है रिटर्न किया जा रहा है। वी डोंट नो इसकी क्या रीज़न्स हैं कि अगर आपको 25,000 का सरकारी स्कीम के तहत कोटा मिले और सिर्फ 4,000 दरख्वास्तें मौसूल हों। सो जो मुझे समझ आती है, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि शायद महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के लिए गुज़र बसर मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से लोग जो हैं उनकी जानिब से अब ये जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत कम मौसूल हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ 4,000। सो बकिया जो 21,000 है वो तारीख़ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सऊदी हुकूमत को इतना बड़ा कोटा जो है सरकारी हज स्कीम का वो वापस किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपके साथ ये शेयर करेंगे कि पंजाब में एज़ वी ऑल नो सर्दी की शिद्दत जो है उसमें हम दिन ब दिन इजाफा देखते चले जा रहे हैं। कल जो है वो स्कूल्स री ओपन हुए, लेकिन अब क्या किया गया है जनाब के सर्दी की शिद्दत में इजाफे को देखते हुए जो क्लास 1 तक के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो छुट्टियां हैं मज़ीद 1 वीक के लिए एक्सटेंड कर दी गई हैं। 19 जनवरी से ये जो बच्चे हैं क्लास 1 तक के, जिसमें ऑब्वियसली नर्सरी, प्रेप, प्ले ग्रुप और क्लास 1 तक के जो बच्चे हैं वो 19 जनवरी से जो है अपने स्कूल्स को दोबारा से रिज्यूम करेंगे। बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए असेंबलीज़, आउटडोर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जनाब हिदायत जारी हुई हैं कि इस दौरान कोई भी किसी भी किस्म के जो एग्ज़ामिनेशंस हैं वो कंडक्ट जो हैं वो बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। गर्म मलबूसात का ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज़ इस टाइम अगर सर्दी की शिद्दत को हम देखें और बारिशें भी चूँकि नहीं हो रही, तो हर 10 में से 8 बच्चे जो हैं वो निमोनिया का शिकार हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप सब भी अपनी हिफाजत करें, बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। आखिरी स्टोरी हमारे पास ये है कि वफाकी हुकूमत ने कौमी हॉकी टीम को बड़ा रिलीफ फराहम किया है। बड़ा रिलीफ इस तरह से फराहम किया गया है कि पाकिस्तान के ओलंपिक क्वालिफायर्स और 5 साइड हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए 62 मिलियन रुपए जारी करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बेसिकली काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी में कौमी टीम की मेगा इवेंट्स में शिरकत का ये मामला जो था वो उठाया था, जिस पर काबीना ने फंड्स जारी करने की मंजूरी दी। और ओलंपिक गेम्स क्वालिफायर्स 15 से 21 जनवरी तक ओमान में खेला जाएगा, जबकि 5 साइड हॉकी वर्ल्ड कप 28 से 31 जनवरी तक ओमान में खेला जाएगा। सो ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, हाईलाइट्स के साथ और हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ शो का बाकायदा आगाज करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम आज के शो की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आज शो में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्जिश पर। वर्जिश फिट रहने के लिए कितनी ज़रूरी है और कैसे
वर्जिश जिस्मानी सेहत को, दिमागी सेहत को बेहतर बना सकती है। इसके साथ साथ मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आज के मनफी सोचों से, नेगेटिविटी से कैसे बचा जा सकता है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आपको मिलवाएंगे दुनिया की कम उम्र तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेसिकली, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। आगे बढ़ेंगे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, क्या आइंदा दिनों में बारिश की कोई प्रेडिक्शन है या नहीं, और आखिर में आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा गुजरेगा। सो राइट नाउ इट्स द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं वर्जिश पर, एक्सरसाइज पर। जो वर्कआउट है वो आप सबकी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, किसी भी किस्म की जो फिज़िकल एक्टिविटी है या कुछ भी आप अपनी फ़िटनेस के लिए करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी को बहुत से हवालों से बेहतर बनाता है। सबसे पहले आपकी ओवरऑल वेल बीइंग, जिसमें आपकी ऑब्वियसली जिस्मानी सेहत आती है, जिसमें आपकी ज़हनी सेहत आती है, इवन इमोशनल वेल बीइंग के लिए भी फ़िज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की बात करें या मुख्तलिफ बीमारियों की बात करें जिनमें दिमागी अमराज, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वग़ैरह भी हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको हम एवॉइड कर सकते हैं अगर हम वर्जिश को अपनी मामूल का जो है, अपने लाइफस्टाइल का, अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है अगर हम किसी भी किस्म का कोई भी वर्कआउट जो है वो करते हैं। हमारे सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होती है, हमारी याददाश्त बेहतर होती है। सो वर्जिश इन एनी वे किसी भी इंसान की, किसी भी इंडिविजुअल की सेहत के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए दिस इज़ एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल। कितना फ़ायदा है, किस किस्म का वर्कआउट हम सब कर सकते हैं अगर हम लोग बिज़ी बहुत ज़्यादा रहते हैं। हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं हाफिज़ खालिद। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सो सबसे पहले जब हम वर्जिश की बात करते हैं, फ़िटनेस की बात करते हैं, किसी भी किस्म का वर्कआउट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, हमने बचपन से ये बात सुनते आ रहे हैं कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। जब आपका ब्रेन हेल्दी होता है तो आपके डेली रोज़मर्रा के जो काम हैं, जो आपके डिसीजंस हैं, जो आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि आपका ब्रेन हेल्दी है। अच्छा, एक्सरसाइज के ना चंद फ़वाइद मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे पता भी होंगे और कुछ ऐसे हैं जो नहीं पता। देखिए, एक्सरसाइज करने से सबसे पहले आप डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से आप बच सकते हैं। जब आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस से आप बचते हैं तो आप हमेशा हेल्दी रहते हैं, खुश रहते हैं, आपके मूड स्विंग अच्छे होते हैं। जब आप खुश रहते हैं तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। आपका ब्रेन जो है आपकी पूरी बॉडी को कमांड कर रहा होता है, ऑपरेट कर रहा होता है। तो एक्सरसाइज से आपका जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है, तो इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, आपके पट्ठों को ताकत मिलती है। जब आपके पट्ठों को ताकत मिलती है तो आप मसल पेन नहीं होता, आपकी सर्वाइकल, लंबर स्पाइन में आप फील करती हैं कि मुझे पेन नहीं है, आप हेल्दी और फिट फील करती हैं। रोज़मर्रा के काम आप बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तीसरी बात यह है कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत कम खाते हैं लेकिन फिर भी हमारा वेट नहीं कम हो रहा। उसकी एक मेजर वजह यह है कि आप अपनी बॉडी की जो कैलोरी की नीड है उससे कम कैलोरी ले रहे होते हैं, आप बहुत लो कैलोरी पे आप जा रहे होते हैं। जब आप लो कैलोरी पे जा रहे होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी स्लो हो जाता है। अच्छा, एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका वेट तो कम हो रहा होता है लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो हाई होता है। ठीक है, 3 तरह से हमारी बॉडी जो है कैलोरी को बर्न करती है। एक, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेशन सिस्टम जो है उससे कैलोरी बर्न होती है। दूसरा, जब हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी कैलोरी बर्न होती हैं। तीसरा ये है कि जब हम बोलते हैं, उठते, सोते, हंसते, उससे भी कैलोरीज बर्न होती हैं। एक्सरसाइज का कोई नेमल बदल नहीं है। एक्सरसाइज से अगर आप करते हैं तो आपकी हार्ट डिजीज़ कभी भी नहीं हो सकती। हार्ट वैस्कुलर डिजीज़ आजकल बड़ी कॉमन है, ख़ास तौर पर सर्दियों में। तो इससे बेहतर है कि आप अगर रोज़मर्रा की रूटीन में आप एक्सरसाइज करें तो ये बहुत अच्छी बात है। अनफॉर्चुनेटली हमने एक्सरसाइज को सिर्फ रिलेट कर दिया हुआ है इस टाइम। जब हमने वेट कम करना होता है तो हम सबसे पहले दो चीज़ों, कहते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे वेट कम हो जाएगा। बहुत से लोग जो हैं, मैंने यही देखा है कि उन्होंने वजन कम करना हो तो वो उसके साथ लिंक कर रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम कितने क्रिएटिव हो जाएंगे, हम मेंटली कितना रिलैक्स हो जाएंगे
ऑब्वियसली जो हमारे ब्रेन केमिकल्स हैं, जिस तरह हम सेरोटोनिन की बात करें या डोपामिन की बात करें, हम एक्सरसाइज करते हैं, ये हैप्पी हार्मोन्स या एंटायर डिप्रेसेंट हार्मोन्स जो हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर जब रिलीज़ होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत ज़्यादा खुश जो है वो रहते हैं और अपने अंदर एक खुशी जो है वो फील करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर जिस तरह मैं आजकल बात करूं, सर्दियां हैं, इसमें हर बंदा जो है ना वो सुस्त हुआ होता है, नहीं दिल करता कुछ भी करने का, आम काम जो ज़रूरी काम होते हैं वो करने का दिल नहीं करता। तो एक्सरसाइज तो ऐसे है कि आप बस पहाड़ों पर जाके हाइकिंग शुरू करते हैं, इतना डिफ़िकल्ट टास्क हमें लग रहा होता है। खुद को कैसे मोटिवेट करें इस कदर शदीद ठंड में एक्सरसाइज के लिए? अच्छा, आप सिर्फ उन लोगों को देख लें जो लोग आईसीयू में पड़े हुए हैं, जो लोग बीमार हैं। आज डॉक्टर उनको कहते थे एक्सरसाइज करें, वो एक्सरसाइज नहीं करते थे। अब उन लोगों को देखें जो लोग अब करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, उनके अंदर हिम्मत ख़त्म हो गई है, या किसी भी डिज़ीज़ में वो मुब्तला हैं, कोई भी मेडिकल इश्यूज़ उनके साथ जुड़ गए हैं। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करें ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप अपना ब्लैंकेट छोड़ देंगे और आप जिम आ जाएंगे या घर पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक बात है एक्सरसाइज की कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी जीने के लिए सांस ज़रूरी है ना, तो फिर एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। आप कभी बीमार नहीं होंगे। जब आप बीमार होते हैं ना, तो सबसे पहला लॉस पता क्या होता है? आपके ब्रेन का, आपकी मेमोरी डैमेज होती है। तो एक्सरसाइज करने से आप बीमार नहीं होते। देखिए, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है यार। आप अपना इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होगा, आप दुनिया की हर बीमारी से फाइट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, ये मोटिवेशन के लिए तो आपने बहुत अच्छी बात की है कि वाकई अगर आपका दिल नहीं ना करता एक्सरसाइज करने का, तो वाकई आप आईसीयू में पड़े या हॉस्पिटल्स में आए लोगों को देखें और आपको एक मोटिवेशन जो है वो मिलेगी कि भाई एक्सरसाइज कितनी 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 ज़रूरी है। अच्छा, सर्दी बहुत ज़्यादा है, वैसे भी एक स्मॉग वाला फैक्टर तो रिसेंट दिनों में रहा है, जिसकी वजह से हम घरों से बाहर निकल के जो है वो एक्सरसाइज कहा भी जा रहा था ना करें, वॉक वगैरह ना करें। इवन ये भी कुछ लोग कह रहे थे कि जिम वगैरह ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको सांस चढ़ता है, आप ऑटोमेटिकली जब ऑब्वियसली बाहर आते हैं तो वो चीज़ें जो है वो उस तरह से ठीक नहीं रहती। हम इंडोर रहते हुए, अपने घरों के अंदर रहते हुए कोई इजी एक्सरसाइजेस बता दें जो हमारे लिए अच्छी हों। देखिए, आपको उसके लिए सिंपल एक योगा मैट चाहिए बस। योगा मैट के ऊपर 10 मिनट आपने अपनी बॉडी को पहले वार्म अप करना है अच्छे से। आजकल सर्दी है, चूँकि वार्म अप गर्मियों में तो 2-3 मिनट में ही हो जाता है, लेकिन आजकल 10 से 15 मिनट आपके लगते हैं वार्म अप करने से। देखिए, वार्म अप करने के बाद जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं 10 से 12 मिनट की, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको मसल पेन, मसल इंजरी कभी भी नहीं होती। अक्सर आपने देखा होगा एक्सरसाइज जब हम करने लगते हैं तो हमें कोई ना कोई खींच पड़ गई है, मसल पुल हो गया, हमारा दर्द निकल आई है, तो हम कहते हैं कि वो एक्सरसाइज से हो गया। ये एक्सरसाइज से नहीं होता, ये हमारी अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से होता है। आदत नहीं होती या हम कोई गलत एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा ही है। सबसे पहले देखिए, जब आपकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्शन में आ जाती है, जब आप उसको अच्छे से वार्म अप कर लेते हैं, आप अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे कॉमन ट्रेंड है कि हम जिम में भी इवन जाते हैं ना, तो हम बॉडी को वार्म अप नहीं करते। जस्ट 5 मिनट हम ट्रेडमिल पे खड़े हो जाएंगे। 5 मिनट ट्रेडमिल करने के बाद हम फील करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, टाइम है लेकिन मेंटली हमारे पास टाइम नहीं है। अगर देखिए, हम हेल्थ अपनी लाइफ को देने के लिए टाइम नहीं है, तो फिर टाइम क्या करना है आपने यार। देखिए, मैं कहता हूँ 23 घंटे जो है ना इंसान नौकरी करता है, जिसमें उठता सोता जागता, घर के सारे काम, बिजनेस, जॉब करता है। 1 घंटा सिर्फ आपने अपनी ज़ात को देना है एक्सरसाइज को। देखिए, अगर आप 1 घंटा अपनी ज़ात को नहीं दे सकते तो फिर आपको जीने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, फिर आप कुछ और सोच लें। तो मेरा मशवरा ये है कि एक्सरसाइज जो है इसका कोई नेमल बदल नहीं है। एक्सरसाइज, आज आप जिम नहीं जा सकते, इट्स ओके, कोई ज़रूरी नहीं है जिम जाना। आप घर में रह के एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप योगा मैट बिछाएं, योगा मैट के ऊपर, आप सबको पता है जैसे हम बचपन में पीटी करते थे स्कूल में, यू नो दैट, तो वो आप पीटी करेंगे तो आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़, मैं जिम जाने को क्यों प्रेफरेंस ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ख़वातीन हैं, ऑब्वियसली अब तो वैसे वर्किंग लेडीज़ भी बहुत होती हैं, लेकिन जो घरेलू वाली ख़वातीन है ना, वो अक्सर जो होते हैं उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती। घरों में बच्चों के इर्द गिर्द या मियाँ के इर्द गिर्द या ससुराल वालों के इर्द गिर्द उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो घूम रही होती हैं। व्हेन यू गो टू द जिम, आप अपने लिए टाइम निकाल के वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ और लोग भी आते हैं जिनके साथ आपको इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल में एक आपका वर्कआउट भी हो जाता है, प्लस आपकी एक सोशल मतलब मीटिंग भी हो जाती है। आप सोशली लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, आप
جب وہاں جائیں گے اس کے لیے تیار ہوں گے, وہ تیاری obviously چاہے آپ نے جم سوٹ وغیرہ ہی پہننا ہے لیکن آپ مینٹلی تو اس کے لیے پریپیئر ہو رہے ہیں, اور جب آپ وہاں جائیں گے مختلف لوگوں کو دیکھیں گے, ان کے بھی کبھی کبھی کوئی انسان سنتا ہے نا کہ اچھا کوئی پرابلم کسی کی زندگی میں ہو سکتا ہے, آپ کو کسی سے جو کمیونیکیشن کرنے کا موقع ملے گا نا, میرے خیال میں جم جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی جو سوشل لائف ہے سم ہاؤ وہ بھی رہنی چاہیے, اور یہ چیزیں آپ کو بہت سے ڈپریشن سے نا, ایکسرسائز تو میرے خیال میں جن لوگوں کو ڈپریشن یا انزائٹی ہے ان کے لیے بیسٹ ریمیڈی. اور رخما آپ یہ دیکھیں, اس کا سب سے بڑا ایک اور بات آپ نے بڑی پیاری کی ہے کہ آپ کا جو کورٹیسول لیول ہے وہ آپ کو پتہ ہائی ہوتا ہے جب آپ جم نہیں جاتے, جب آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے, آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کا ڈوپامائن جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے. اچھا, جب آپ کا کورٹیسول لیول لو پہ جاتا ہے تو آپ کا ڈوپامائن ہائی ہوتا ہے. جب آپ کا ڈوپامائن ہائی ہوتا ہے تو آپ ہیپی رہتے ہیں, ہیلدی رہتے ہیں, ہمیشہ مسکراتے ہیں, اسمائل کرتے ہیں آپ. تو بہت سارے لوگوں کی آج گھروں میں لڑائیوں اور جھگڑوں کی وجہ بھی یہ ہے کہ لوگ ڈپریشن, انگزائٹی سے باہر ہی نہیں نکل رہے. اور آج کل کا اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں نا تو آج کل ویسے ہی ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی, یہ ہر دوسرا بندہ ان چیزوں کا شکار ہے. میں اپنا اگر آپ سے تجربہ شیئر کروں, یہ پچھلے 3 مہینے کی بات ہے, مطلب یہ ویدر کا چینج ہونا بھی نا ہمارے موڈ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. تو جو لوگ طبیعتاً تھوڑے سے سینسٹیو ہوتے ہیں وہ زیادہ اس کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. تو میں عصر کا جو ٹائم ہوتا تھا نا, اس ٹائم میں اکثر بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی تھی. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ جم. جس دن میں جم پر جا کے پہلے دن ٹریڈ مل پر کھڑی ہوئی, مجھے لگا کہ وہ ساری چیزیں غائب ہو گئی ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم 15 سے 20 دن, بلکہ میرے خیال میں اس سے بھی پہلے 1 گھنٹہ 45 منٹ کے ایون 30 منٹ کا جم بھی جو ہے نا, اس نے مجھے بہت زیادہ مینٹلی ریلیکس کیا, جو دنیا کی کوئی دوائی آپ کو نہیں کر سکتی. تو ایکسرسائز تو obviously بہت زیادہ ان ایوری وے آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے. ایگزیکٹلی, اس کا بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے. دیکھیں, آپ کرنا چاہتی تھی, آپ جم گئیں. میں نہیں کرنا چاہتی تھی, میری طبیعت مجھے کھینچ کر لے کر. چلیں ایسا کر لیں, پھر بھی ٹھیک ہے, پھر بھی ٹھیک ہے. آپ جم آئیں, اب آپ کا دل لگ گیا, آپ کو لگا یار یہ میڈیسن سے میں بچ سکتی ہوں, ڈپریشن کی میں نے اینٹی ڈپریشن کھانی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ میں 30 منٹ یار جم کر لوں. ٹھیک ہے, وہ آپ کی لائف ہے, وہ آپ کو بیمار کرنے والی چیزیں ہیں اوبیسلی. تو اگر آپ جب جم جاتے ہیں پھر آپ اپنی نوٹس کیجئے گا رخما, آپ اپنے ڈائٹ کا بھی خیال رکھتے ہیں, آپ کھانے پینے کا بہت خیال رکھتے ہیں. لوگ آپ کو کمپلیمنٹ دیتے ہیں نا کہ آپ پہلے سے سمارٹ ہوئے ہوئے ہیں, آپ کی باڈی شیپ میں آئی ہوئی ہے, آپ اچھے لگ رہے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے آپ نیکسٹ ڈے زیادہ ورک آؤٹ. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. اور یہ جو موٹیویشن ہوتی ہے نا, یہ آپ کو کامیابی دلاتی ہے, آپ کے سکسیس کا ذریعہ بننے میں بھی یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے. بالکل ایسے, یہ بہت اچھی بات ہے. بلکہ موٹیویٹ کرنا چاہیے اگر کوئی جم لور ہے, جم جا رہا ہے, پراپر اپنا. دیکھیں, ایک بندہ سو رہا ہے, ایک بندہ بلینکٹ چھوڑ کے صبح مارننگ میں 6 o'clock جم کے اندر جا رہا ہے, باہر اتنی دھند پڑی ہوئی ہے, فوگی موسم ہے, ویدر اچھا نہیں ہے, اب اس کو بھی نیند آئی ہوئی ہے, لیکن وہ اپنی نیند سے سیکریفائز کر کے, قربان کر کے نیند کو اپنی ہیلتھ کو دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ تو ہوگا. اچھا, ایک اور یہ چیز کہ آپ, یہ میرے اپنے دماغ میں ایک ابھی بات آئی ہے کہ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جن میں سے ایک کو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی. ہی یوزڈ ٹو پلے بیڈمنٹن بہت زیادہ, اب وہ بھی ایک طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, لیکن ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور ہم کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ بندہ جو فزیکلی اتنا انگیج خود کو رکھتا ہے, کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے, اسپورٹس میں بڑا ایکٹیو ہے, 40+ ان کی ایج تھی, لیٹ 40s میں وہ بندہ تھا, لیکن اس کو اب ہارٹ اٹیک ہونا. اس کی کیا ریزن ہے کہ آپ اتنا فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اتنا کھیلتے ہیں, لیکن ہارٹ اٹیک ہوا؟ دیکھیں, اس کو آپ ریلیٹ کسی سپورٹس کے ساتھ ہارٹ اٹیک کو نہیں کر سکتے. ہارٹ اٹیک ایک نارمل بندے کو بھی ہو جاتا ہے, وہ اگر سپورٹس لور نہیں ہے, سپورٹس مین نہیں ہے, تو یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک. فزیکل ایکٹیویٹی کی اس پر بات کریں. دیکھیں, فزیکل ایکٹیویٹی سے آپ مطلب اس کی پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے, اس کی ریشو کم ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں, اب یہ جو کوئی بیماری کا آنا, یہ اس طرح کی چیز آنا, یہ تو اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے. ہاں, اس میں ہماری کچھ اپنی ہوتی ہیں, جیسے ہماری ایٹنگ ہیبٹ اچھی نہیں ہوتی, جیسے ہم انہیلدی ڈائٹ کھاتے ہیں, تو اس سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا جو کویسچن تھا اس کا آنسر یہ ہے کہ اگر وہ بندہ اپنی فٹنس کا بھی خیال رکھ رہا تھا, سارا کچھ کر رہا تھا, اس کے باوجود اگر اس کو ہارٹ اٹیک آیا تو پھر یہ اللہ کا حکم ہے. اچھا, پھر یہ اللہ کا حکم ہے. اچھا, روزانہ کتنی دیر منیمم ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ 45 منٹ منیمم 45 منٹ. مختلف بیماریوں سے دیکھیے, 15 منٹ کی صرف آپ کا وارم اپ ہے, 45 منٹ کی آپ کی ایکسرسائز. میں تو کہتی ہوں نہیں, آپ کو عادت, آپ 20 منٹ سے سٹارٹ کر لیں, 15 منٹ سے سٹارٹ کر لیں, بٹ یو جسٹ ہیو ٹو آپ میرے کہنے پہ کچھ نہ کریں, صرف جم جا کے 5 منٹ بیٹھ کے گھر چلے جائیں.
آپ 3 دن مشکل سے جم میں نکالیں گی. آپ نے کہنا نہیں یار میں آئی ہوں, میں ٹھنڈ میں آئی ہوں, میں نے گاڑی کا پیٹرول لگایا نہیں, اب میں ایکسرسائز کروں گی. تو دیکھیں یہ بات اسی طرح ہی ہے, جب کوئی انسان 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا تو کیا وہ اب نماز نہیں پڑھے گا؟ اسے کہا جائے تم ایک پڑھنی ہے تو وہ بڑا ایزیلی پڑھ لے گا, یا وضو کر کے بیٹھ جاؤ. اچھا اس نے ایک پڑھ لی ہے نا, دوسری تیسری چوتھی 5ویں مہینے میں 2 مہینے میں وہ خود ہی پڑھنی شروع ہو جائے گا. آپ صرف جم جائیں, جم جا کر 5-10 منٹ صرف ٹریڈمل کر کے واپس آ جائیں. آپ دیکھا دیکھی لوگ آپ کو دیکھیں گے, آپ ان کو دیکھیں گے. دیکھیں باہر کا ماحول جو ہے ہمارے اندر کے ماحول کے اوپر بڑا اثر انداز ہوتا ہے. میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں نے نوٹ کی کہ ہم جب برگرز کھاتے ہیں, مطلب اگر ڈفرینٹ برانڈس پر جاتے ہیں, ایک ٹائم پر ہم کتنی کیلوریز جو ہے وہ کنزیوم کر لیتے ہیں. ہم فرائز بھی کھاتے ہیں, ہم نے کولڈ ڈرنک بھی پینی ہوتی ہے, ہم نے اس کا برگر بھی کھانا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم نے اینڈ پہ چائے بھی پینی ہوتی ہے وتھ سم ڈیزرٹ. جب یہ آپ ایک ٹائم پر ہی میرے خیال میں 1500 کیلوریز, اور جب آپ ٹریڈ مل 20, 25, 30 منٹ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے صرف 100 کیلوریز برن ہوئی ایسا ہی ہیں. ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی آبویسلی جم جانا کسی نہ کسی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی کسی بھی انسان کی اوور آل ویل بینگ کے لیے دس از ایکچولی لڑکیوں کے لیے میں خاص بات بتا دوں آپ کو, ورزش کرنے سے آپ کی سکن بہت اچھی ہوتی ہے, آپ کے ہیئر, سکن, نیل, آپ کی یہ چیزیں اور خوبصورت ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ سب کی موٹیویشن جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ آپ بہت خوبصورت دکھیں گے اگر آپ جم جائیں گے, اور ویسے بھی فٹ رہیں گے. تھینک یو سو مچ خالد. حافظ خالد صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویوز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ ایک نگیٹیوٹی کے فیز میں چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا جو تھنکنگ پیٹرن ہے وہ بہت زیادہ نگیٹیو ہو جاتا ہے, اور ہمارے دماغ میں جو منفی سوچیں ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہوتی. ایک کے بعد ایک سوچ جو ہے وہ ہمارے دماغ پر حاوی ہو رہی ہوتی ہے, اور ہمارا دماغ جو ہے وہ کسی بھی ٹائم جو ہے اس شٹ ڈاؤن بالکل نہیں ہوتا. اور آبویسلی جب ہم نگیٹیو سوچوں کا شکار ہوتے ہیں, سب سے پہلے تو ہمارا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ شیٹر کرتا ہے, ہمیں خود پر ہی یقین نہیں رہتا, ہمیں اپنی صلاحیتوں پر اعتبار نہیں رہتا کہ کیا ہم یہ کام کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں, اس کام کے قابل ہیں بھی یا نہیں ہیں. یا اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت زیادہ ہوپ لیسنس کا شکار ہو جاتے ہیں, ہمیں اپنی جو ارد گرد سچویشنز ہیں وہ بہت زیادہ ٹف لگ رہی ہوتی ہیں, اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ہر چیز میں سے ہم کوئی نہ کوئی نیگیٹو پہلو جو ہے وہ بھی فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم سے کوئی پازیٹیو بات ہمارے بھلے کے لیے بھی کرے گا, لیکن کیونکہ ہم ایک نیگیٹیوٹی کے اس پیٹرن کا شکار ہو چکے ہیں, اس میں ٹریپ ہو چکے ہیں, سو ہم آٹومیٹیکلی جو ہے اس کی پازیٹیو بات کو بھی نیگیٹیو لے رہے ہوں گے. الٹیمیٹلی جو لوگ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہوتے ہیں یا نیگیٹیو سوچتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اور ڈپریشن obviously یہ بہت ہی برا ایک منٹل ڈس آرڈر ہے, جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے, اور آپ ایک خوشگوار زندگی جو ہے وہ نہیں گزار پاتے. سو منفی سوچوں کو, منفی خیالات کو کیسے روکا جا سکتا ہے, از دیر اینی وے اور ناٹ, اس پر ہم نے آج بات کرنی ہے. میرے ساتھ شو میں لائف کوچ سید اعجاز بخاری شو میں موجود ہیں. اعجاز صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جب ہم نیگیٹو تھنکنگ پیٹرن کی بات کرتے ہیں, کس انداز میں یہ ہماری زندگی کو, کوالٹی آف لائف کو خراب کرتا ہے؟ ایک تو میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے دعوت دی. دیکھیں منفی خیال کی جہاں تک بات ہے, ایک تحقیق یہ کہتی ہے کہ ہر شخص کو ایک دن میں 60,000 سے زیادہ خیالات وزٹ کرتے ہیں. یعنی ایک دن میں 24 گھنٹے میں آپ کے پاس 60,000 خیالات آتے ہیں. اور ایک اور تحقیق کہتی ہے کہ 90% خیالات نیگیٹو ہوتے ہیں, تو آپ رہ جاتے پیچھے 10% خیالات کے ساتھ. اب آپ کی زندگی کا جو ہر پہلو ہے اس میں کہیں نہ کہیں نیگیٹیوٹی موجود ہوتی ہے, پھر اس میں ظاہر انوائرمنٹ اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. ہم اس کے متعلق ایک رائے قائم کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے, چونکہ ہیپننگز تو آپ کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں, جب کبھی بھی آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے تو واقعہ کے فوراً بعد فیلنگز آتی ہیں, تھاٹ نہیں آتی. فیلنگز کے بعد آپ کے تھاٹس بنتی ہیں, اور پھر وہ مزید کیا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر آپ کے معاملات آگے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی خیال آئے, آپ 30 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ کا اگر وقفہ دے دیتے ہیں تو وہ خیال جو بڑی تیزی سے بہہ رہا ہوتا ہے اسے رکنے کا موقع مل جاتا ہے.
اور جس گھڑی وہ رکتا ہے تو پھر آپ کو موقع ملتا ہے اس کو انالائز کرنے کا, اور جب آپ اسے انالائز کرتے ہیں تو پھر آپ اسے ریپلیس کر سکتے ہیں کسی اور بہتر خیال کے ساتھ. لیکن چونکہ ہم بہاؤ میں بہتے چلے جاتے ہیں, اور جس طرح آپ نے ابتدائی میں فرمایا کہ پھر ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ اتنے کرونک ڈیزیزز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. دیکھیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا معدہ صحیح کام نہیں کر رہا, آپ کو ہیڈک زیادہ رہتا ہے, آپ زیادہ سو نہیں پاتے ہیں, آپ کے اندر چڑچڑا پن آ گیا, اور اگر یہ ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے تو پھر آپ کو یقیناً کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے, چونکہ یہ بھی اسی طرز کی ایک بیماری ہے جس طرز کی. میں چونکہ لائف کوچ کے ساتھ ساتھ میں ریلیشن شپ کوچ بھی ہوں, اور میں ہسبینڈ وائف کے ایشوز کو دیکھتا ہوں, تو وہاں پر یہ زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں. چونکہ دونوں جب صبح کے وقت اپنے جو مارننگ ٹائم ہوتا ہے نا میم, میں آپ سے عرض کروں, وہ ٹون کو سیٹ کرتا ہے پورے دن کی ٹون کو. میں اس کے لیے کہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو تھوڑا فیک کرنا چاہیے, آہستہ آہستہ فیک کرتے ہوئے, وہ پھر فیک اٹ ٹو میک اٹ والی بات ہو جاتی ہے. جب سویرے ایک آدمی موٹر سائیکل بڑے برے طریقے سے چلا رہا ہوتا ہے تو اس کا گھر سے برائی شروع ہوئی ہوتی ہے, تو وہ کسی کو ساڑ کے اور سڑ کے نکلا ہوتا ہے, وہ پھر پوری ٹریفک میں کہیں نہ کہیں جب وہ اپنے آفس میں پہنچے گا وہ اس اعتبار سے. تو آپ اس چیز کو اگر سمجھتے ہیں کہ میں اسے کنٹرول کروں, تو کنٹرول کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, مینج کرنا چاہیے. ہمارے پاس جب غصے کے لیے لوگ آتے ہیں, ہم اس سے غصے کو کنٹرول کرنے کا نہیں کہتے, مینج کرنے کا کہتے ہیں. چونکہ کنٹرول یا قابو کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لمحہ بھر کو تو آپ اس پہ قابو پا لیتے ہیں, لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. منفی سوچیں, یہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, یہ ہماری زندگی کے کن کن پہلوؤں کو متاثر کرتی ہے؟ کوالٹی آف لائف کتنی کمپرومائز زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتی ہے. آپ کا ہر رشتہ اس سے نقصان کی طرف چلا جاتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو نقصان ہوتا ہے. جب آپ کو نقصان ہوگا تو آپ کے جڑنے والے کو آپ سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں, فیک اٹ کی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیے آپ کی اگر جاب ٹھیک نہیں چل رہی, اب میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ رب کائنات نے ہمیں منہ عطا فرمایا ہے, بوتھا ہم خود بناتے ہیں. اچھا, یہ اختیاری فعل ہے. چونکہ دیکھیں سونے کی تخلیق کبھی کوجی نہیں ہو سکتی, ہم سب سونے ہوتے ہیں, لیکن ہم کوجی اپنے رویے کی بنیاد پر ہوتے ہیں, اور وہ رویہ وہی منفی خیال آ گیا. تو منفی خیال سب سے پہلے آپ کو خراب کرتا ہے. جب آپ خراب ہوتے ہیں, پھر پورے معاشرے کو خراب کرنا شروع کرتے ہیں اپنے. اور اسی کے لیے وہی جو میں نے ابتدائی میں عرض کیا تھا, 30 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ تک آپ ہولڈ کریں, آپ کے زیادہ تر معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. 30 سیکنڈ سے 1 منٹ تک کیسے ہولڈ کریں؟ مطلب یہ تو میرا نہیں خیال. اچھا میں سوچوں میرے دماغ میں نیگیٹیوٹی آ رہی ہے, نیگیٹو خیال آ رہا ہے, میں بہت زیادہ ہوپ لیسنس کا شکار ہو رہی ہوں, ابھی میں نے پاز لینا ہے, پاز لوں گی بھی تو میرے دماغ میں خیالات آنا تو نہیں رکیں گے. جو ہی آپ پاز لیتے ہیں تو لمحہ بھر کو آپ کے خیال کے ڈائیورٹ ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ چینز ہوتی ہیں, نیگیٹیوٹی کی چینز ہوتی ہیں. اب اگر آپ ایک ہی چین میں چلے جا رہے ہیں, آپ رکیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہلکا لمحہ بھر کو ڈائیورٹ ہو جائے. یہ بالکل اس کو ہر لمحے مرمت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ مثلا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ میرے اندر بہت زیادہ نیگیٹیوٹیز آ گئی ہیں, میں اس کا کیا کروں, ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہیں, سرٹن پروسیس کیا, یہ ضروری نہیں کہ اس پروسیس کے بعد نیگیٹو خیال آئے گا ہی نہیں. تو آپ کو باقاعدہ طور پر ریگولرلی اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. You just have to keep checking it again and again. ری-چیک بار بار کریں. وہی وقفہ آپ کو ری چیک میں مدد دیتا ہے, اور پھر آپ ریپلیس کر دیتے ہیں اس کو, چونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نیگیٹو خیال نہ آئے. دیکھیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاز لے بھی لیں, یا میں بھی ابھی یہ بات سوچ رہی تھی میں پاز لے بھی لوں, لیکن میرے ارد گرد اگر وہ سچویشن ہی اس وقت خراب ہے, میرے گھر میں کوئی پرابلم چل رہی ہے, میری ورک پلیس پر کوئی پرابلم چل رہی ہے, تو وقفہ لینے سے میرا پرابلم تو سارٹ آؤٹ نہیں نہ ہوگا, کیا ہوگا؟ جی, اب جو وقفہ اس لیے لیتا ہے کہ اس کا پرابلم حل ہو جائے, تو اس کا تو کبھی بھی وقفہ کسی کام کا نہیں. وہ وقفہ اپنے لیے لے رہا ہے, ان کے لیے نہیں لے رہا. دیکھیں میم, آپ جب کسی کے لیے برداشت کرتے ہیں نا, تو آپ کبھی برداشت کرنا سیکھ ہی نہیں سکتے. آپ کو اپنے لیے برداشت کرنا ہے. دیکھیں آپ کا امن آپ کے پاس ہے, آپ کے ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے اگر منہ آپ نے بنا لیا, تو صاحب منہ بنا کس کا؟ آپ ہی کا بنا نا. اور ایک لمحے کو آپ اگر سوچ لیں کہ میں اپنا منہ کیوں خراب کروں, تو اس کے بعد کیا ہوگا, وقفہ آپ کو بتائے گا بھی تیرا منہ خراب ہو رہا ہے, تو آپ کم از کم آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. فیس پہ obviously ایجنگ سائنز آنے لگ جائیں گے, آپ کا منہ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں ونگا چبا, وہ ہونے لگ جائے گا. اکثر لوگ جو بہت زیادہ غصے میں رہتے ہیں ایسے کر کے, آپ یہ دیکھیں ان کے یہاں پر پرماننٹ 2 لائنز جو ہیں وہ پڑ جاتی ہیں, اور obviously آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے. نیگیٹیوٹی, اچھا دیکھیں آپ کبھی یہ نوٹ کریں کہ نیگیٹو لوگوں کی کمپنی میں رہنا نا دوسرے لوگ اتنا پسند نہیں کرتے. جو انسان ہر بات پر کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیز برنگ آؤٹ کرتا ہے, اس کے بھلائی کی آپ کوئی بات کریں وہ نیگیٹو کوئی بات لے آئے گا. آپ اس سے ویسے ہی کوئی ڈسکس کر رہے ہو کہ فلاں نے یہ کیا, اس نے میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, فلاں وقت پہ یہ,
بعض لوگ ایسے میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، آپ ان سے کوئی بھی بات کر لیں وہ اتنے نیگیٹو ہوتے ہیں کہ اس میں سے نیگیٹیوٹی نکال کر لے آتے ہیں. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ ایسے لوگوں کی کمپنی میں میرا دل گھبراتا ہے. میں ایسے لوگوں کی کمپنی میں نہیں بیٹھ سکتی جو اتنے نیگیٹو ہوتے ہیں. آپ پرابلمس اور ان کے سولوشنس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، بٹ اف یو جسٹ کیپ ٹاکنگ اباؤٹ نیگیٹیوٹی اور اس طرح سے، آپ کا دل ہی نہیں کرتا ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنے. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. اسی لیے ہم لوگوں سے جب ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہمارے اندر ہے، ہم انہیں سب سے پہلا مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں اگر زیادہ نیگیٹو خیالات والے لوگ ہیں اور اس کا اظہار بھی وہ کرتے ہیں تو آپ ان سے اپنے آپ کو ہٹائیں، ان سے اپنے آپ کو پرے رکھیں. لیکن دیکھیں مجھے میرے اوپر کام کرنا ہے. مینٹل ہیلتھ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ٹھیک ہو جائیں. مینٹل ہیلتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خراب نہ ہونے دیں. آپ کے ارد گرد کے دیکھیں، آپ کہتے ہیں میری وجہ سے وہ بدل جائے، میری وجہ سے وہ بدل جائے. بھئی آپ اپنی وجہ سے آپ تو نہیں بدل رہے، تو آپ کی وجہ سے کوئی کیوں بدلے؟ بالکل. آپ ایک ذہن بنا لیں کہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت ہرٹ نہیں کر سکتی، اور کوئی نہیں کر سکتا آپ کو ہرٹ جب تک کہ آپ اسے ہرٹ کرنے کا موقع نہ فراہم کریں. اور یہاں آپ خود اپنے آپ کو، وہ تو ایک دفعہ ہرٹ کرے گا، آپ اپنی سوچوں میں 20 بار اپنے آپ کو ہرٹ کریں گے. ریپیٹڈلی آپ کرتے ہیں. دیکھیے میں نے ایک شعر ایک وقت لکھا تھا کہ خیال یار اگر بے قرار کر دے تو خیال یار کہاں پھر خیال یار رہا. آپ دیکھیں جسے آپ چاہتے ہیں اس سے تو سکون ملنا چاہیے، تو اس کا مطلب وہ چاہت نہیں ہے، وہ کوئی اور چکر ہے. آپ دیکھیں رب کائنات کے حضور آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، وہ بھی تو محبت والا ایک تعلق ہے نا، اور وہ وہاں سکون لے کر آتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہاں سے بھی سکون لے کر آتے ہیں. تو یہ جو دنیاوی محبتیں ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے. اگر وہ ٹھیک ہوں تو اس کے ذکر سے تو مجھے خوشی ملے. ہمیں جب کسی کے ذکر سے تکلیف ہو رہی ہے اس کا مطلب ہمارے تعلق والا وہ جو پیٹرن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا دیکھیں، دوسروں سے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز یا ان ریئلسٹک نہ بھی اور ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بھی رکھنا ایٹ ٹائمز یہ ہمیں کیا نیگیٹو بناتا ہے؟ جی میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توقعات رکھنی نہیں چاہیے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ توقع، میں ان سے کہتا ہوں آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ توقع نہیں رکھنی. توقع تو پھر بھی اس کے اندر آ گئی. دیکھیں توقعات ہوتی ہیں، ہمیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن ہم اگر یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو غلط ہمیں نقصان کم دیتا ہے. اگر ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ غلط نہیں ہو سکتا تو پھر ظاہر نقصانات اور طرز کے ہوں گے. تو آپ جب کسی کے ساتھ بھی توقع رکھتے ہیں تو سب سے پہلے توقع آپ کو اپنے ساتھ ہونی چاہیے. آپ اگر اپنے ساتھ توقع رکھ کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. دیکھ میرا ایک لیکچر پڑھا ہے میرے پاس میں ہوں، ایک ڈرامہ چلا تھا میرے پاس تم ہو کے نام سے. میں نے اس وقت ایک لیکچر ریکارڈ کرایا تھا کہ میرے پاس تم ہو ضروری نہیں ہے، میرے پاس میں ہوں ہونا ضروری ہے. جس گھڑی آپ اپنے پاس ہیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو خراب نہیں کر سکتی. آپ سب کے وقت اٹھیں گے، آپ کے ارد کوئی بھی برائی ہوئی ہے، کسی نے اور طریقے سے بات کر لی، کسی نے اور طریقے سے بات کر لی، آپ نے کہا بھائی میں اپنا امن کیوں خراب کروں؟ اس نے تو غلط کیا، اس نے بھی خراب کیا، میں خراب کیوں کروں اپنے آپ کو؟ اور جابز پر لوگ جاتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں بھی آپ کا آنر ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، وہ جس بھی طریقے سے بات کرتا ہے یہ تو اس کا مسئلہ ہے نا. آپ اپنا دل کیوں خراب کر رہے ہیں؟ چونکہ اس نے یہ نہیں کہا میں تم سے ایک بات کرنے لگا اب ذرا دل تو خراب کر کے دکھائیے، وہ نہیں کہے گا آپ کو. دل آپ کا خود سے خود خراب ہونا شروع ہو جائے. تو آپ تسلیم کر لیں نیگیٹو خیال ہوتے ہیں، آپ انہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے خود کو ٹریٹ کرنا. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ دو لوگ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، ایک بندہ بہت پازیٹیو ہے، دوسرا بہت نیگیٹیو ہے، یا وہ obviously کسی نہ کسی مینٹل النس کا شکار ہو جاتا ہے. جب لوگ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، اٹس اے ڈیزیز جس کی وجہ سے وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. آپ نے اس بندے کے ساتھ گزارا کرنا ہے، یہ آپ کی مجبوری ہے، وہ رشتہ آپ ختم نہیں کر سکتے. کیسے ایسے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے، سپورٹ کیا جائے جو اپنے آپ کو سہارا نہیں دے سکتے، جو مثبت نہیں سوچ سکتے؟ دیکھیے ایک تو دعوت دینا آپ کا ہمارا کام ہے، ہدایت میرے اللہ نے دینی ہے. ہم لوگ نا ہدایت میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ میری وجہ سے بس یہ ٹھیک ہو جائے، یہ چینج ہو جائے. اس کا مطلب آپ کو ٹھیک ہونے کی اس سے زیادہ ضرورت ہے. آپ ایک چھت کے نیچے ایک شخص کے ساتھ رہ رہے ہیں، دیکھیں جبر میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا. آپ نے بھی فرمایا نا کہ مجبوری میں وہ رہ رہے ہیں، مجبوری کے رشتے ہوتے اب بہن بھائی بھی اگر ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ تو نہیں نہ چھوڑ سکتے. اگر کبھی ایسے ہوتا ہے پیرنٹس بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہوتے ہیں، آپ اولاد ہیں، آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے، میاں بیوی والا رشتہ نہ بھی ہو اس میں اس کو چھوڑا جا سکتا. دیکھیں میں چھوڑنے کی بات نہیں کر، میں مجبوری کی بات کروں. دیکھیں جبر اور صبر کا میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، وہ ایک شخص تو غلط کر رہا ہے، آپ اگر اس غلطی سے متاثر ہو رہے ہیں تو کیا آپ درست کر رہے ہیں؟ میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں.
کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وہ تو چلو اس کو ضرورت ہے، اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، کسی اور کے ذریعے جو ارد گرد جس کی وہ سنتا ہے اس کے ذریعے کسی مینٹل ہیلتھ والے آدمی سے اسے ملوا سکتے ہیں، اسے احساس. آپ کبھی مت اس کی مدد کرنے جائیے گا، چونکہ آپ مدد کرنے جائیں گے تو جو ایک خراب تھا پھر 2 خراب اس گھر کے اندر موجود ہوں گے. اس طرح والدین ذرا ایک احترام کا رشتہ ہوتا ہے. میں اکثر ماؤں کے لیے، بیویوں کے لیے اور بچوں کے لیے میں ان سے کہتا ہوں ان تینوں کو صرف سننا چاہیے. بار بار ان کو سنیں، بار بار ان کو سنیں. آپ انہیں سنیں گے، یہ خالی ہونے کو ترس رہے ہوتے ہیں، انہیں حل نہیں چاہیے ہوتا، انہیں سننے والا چاہیے ہوتا ہے. اور میں مرد سے خاص طور پہ کہتا ہوں جب وہ گھر جاتے ہیں وہ موبائل استعمال نہ کریں، نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی. وہ گھر جا کے ٹی وی نہ دیکھیں، نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی. وہ ٹی وی ٹائم نہیں، وہ بیوی ٹائم ہوتا ہے، وہ بچوں کا ٹائم ہوتا ہے. ان کے ساتھ وہ گزارنا شروع کریں، خود بخود نیگیٹیوٹیز کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، آپ کے زیادہ تر نیگیٹیوٹیز وہیں سے ختم ہو اچھا جائیں. دیکھیں زندگی میں obviously ناموافق حالات ہوتے ہیں، لائف از ناٹ دا بیڈ آف روزز. آپ کے پاس بڑی ٹف سچویشنز بھی آ جاتی ہیں. آپ ان ٹف سچویشنز کی نیگیٹیوٹی سے افیکٹ نہ ہو، خود کو سٹیبل رکھیں، اپنے اعصاب کو مضبوط رکھیں، اپنے آپ کو آپ مینیج کریں. ہاؤ؟ جی، مشق، چھوٹے چھوٹے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کے اوپر رسپونڈ کرنے کی مشق. چونکہ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں نا، آپ جب رسپونڈ کرنے کی مشق کریں گے ڈیفرنٹ ہو جائے گا. پرابلم پتہ ہے کہ آپ کی، ہماری، ہم سب کی پرورش ہوتی ہے سمپتھی کے بیسس پہ. ایمپتھی تو نام کو نہیں ہے. اب ایمپتھائزر جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوتا، سمپتھائزر ہوتا ہی نیگیٹو. اب جس طرح وہ کہتے ہیں ایک سڑک پر ایک حادثہ ہوا اور ایک صاحب نے اپنے گود میں، یعنی سر اس کا رکھا ہوا اپنے گھٹنے پہ، ایک اسے پٹی باندھ رہا ہے، ایک نے 1122 کو فون کر دیا اور ایک کہہ رہے پانی لے آؤ، پانی لے آؤ، پانی لے آؤ. اور وہ کہتے ہیں جب پانی آیا تو وہ خود پی گیا اور کہنے لگا میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے. اب وہ تو سمپتھائزر ہوا نا. ایمپتھائزر وہ تھا جس نے 1122 پہ فون کیا تھا. ہماری چونکہ تربیت اس طرز کی ہوئی ہے کہ ہم رونے والوں کے ساتھ رونا شروع کر دیتے اور ان سے زیادہ رونا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے نتائج پھر وہی نکل کر آتے ہیں. آپ کی زندگی میں مسائل ہوں گے، نیگیٹیوٹیز ہوں گی، سب کا ہر رشتے میں ہم ان افیکٹڈ رہیں، ڈیٹیچ رہیں. یس، وی ہیو ٹو ورک آن اٹ. چونکہ جو ٹھیک چاہتا ہے چیزیں ہوں اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. میں نے ٹھیک کرنا ہے تو میرا ٹھیک ہونا آپ ضروری نے ہے. یہ جو بتایا 30 منٹس کا پاز، آپ 30 سیکنڈس کا 30 سیکنڈس کا آپ پاز لیں اور اس کے بعد یہ والی جو آپ نے مشق بتائی ہے، اٹس اے کائنڈ آف ایکسرسائز. یہ ٹیکنیک ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں، یا اس قسم کی کوئی اور ٹیکنیک ہے کوئکلی بتا دیں. دین آئی ہیو ٹو ٹیک اپ. جی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک تو جب بھی آپ کے پاس کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اس کے بعد ایک سوچ آتی ہے، پھر ایک احساس آتا ہے. وہ 30 سیکنڈ میں اگر آپ رک جائیں گے تو وہ جو آپ کا احساس ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو پھر اس کی صورت میں جو آپ رسپونڈ کرتے ہیں وہ بہت بہتر ہوتا ہے. یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا. 30 سیکنڈ کو آپ رکیں. کئی ہسبینڈ وائف کے ایشوز میں نے ریزالو کیا. میں بیوی سے یا وہ اس کے شوہر سے کہتا ہوں صرف 30 سیکنڈ رک کے یار جواب دے دیا کر. اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے جواب کیا دینا ہے. تو ہر رشتے میں 30 سیکنڈ کا وقفہ ڈال کے دیکھیے. میرے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں جن کو اس سے اور یہ 30 سیکنڈز کا جو بریک ہے obviously یہ آپ کو فرش پہ بھی لا سکتا ہے اور عرش پہ بھی پہنچا سکتا ہے انشاءاللہ عرش پر ہی. ہاں، تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ اعجاز صاحب فار بینگ ود اس. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک.